ابھی میں مسجد حرام میں بیٹھا تھا، ایک عرب میرے ساتھ تھا، تو میں نے اس سے ایسی پنگا لیا، تھوڑی سی عربی بولی، مولوی سمیع اللہ نے الٹی سیدھی ہمیں سکھا دی، بلکہ ہم نے اس کی بھی عربی خراب کر دی اپنی صحبت سے۔ تو میں نے کہا شیخ کیا کرتے ہو، خیریت سے؟ میں نے ایک دو آیتیں پڑھی، وہ عرب تھا، اس نے دوڑ کر کے مجھے سورہ سبا سنائی، میں اور سنا اور سنا تھا، اور میں کہا شیخ تم تو بڑے زبردست عالم ہو۔ کہتا عالم نہیں ہوں۔ میں کہا ہر عرب ہماری نظر میں تو عالم ہی ہوتا ہے۔ میں کہا شیخ کیا کرتے ہو تم، اتنا تمہاری نالج ہے قرآن کا؟ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں۔ میں کہا اچھا ماشاء اللہ۔ میں کہا کتنی دیر؟ کہتا 10 12 14 گھنٹے۔ میں کہا اچھا ماشاء اللہ۔ میں کہا سارا سال کا سارا سال۔ میں کہا شیخ پھر یہ بتاؤ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب، اس تجارت کا کیا ہوگا؟ اب اس کی تھوڑی سی پھرکی گھومی۔ میں کہا یہ تو صحیح ہے، یہ بھی تجارت۔ میں کہا یہ بھی نہیں، یہی تجارت کو اللہ کہہ رہے ہیں تجارت کو بناؤ اپنی تجارت، ورنہ درد عذاب سے، عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے، دردناک عذاب سے۔ کہتا شیخ لیکن ہمیں تو مال بھی تو چاہیے۔ میں کہا شیخ یہ تم اتنا قرآن پڑھ کے مال تم تلاش کرو، مال کا لفظ اعمال میں ہے، اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، اعمال کے اندر مال موجود، تم کہاں تلاش کرو؟ اس نے مجھے یوں دیکھا، گلے لگا، میں کہا شیخ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس رزق کے لیے تم زمین پہ خوار ہو تو آسمانوں میں، نیچے تو سایہ ہوتا تھا۔ میں نے صبح شیخ پانی ٹوٹیوں میں ہوتا ہے ٹینکی میں ہوتا ہے؟ کہا ٹینکی۔ میں کہا تم ٹوٹیوں میں خوار ہو رہے ہو، کوئی چائنا کی ٹوٹی تلاش کر رہا ہے، کوئی دبئی کی ٹوٹی، پانی تو وہاں اللہ نے آسمان میں ٹینکی میں رکھا ہے، اس کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ پھر میں نے اس کو مولوی سمیع اللہ ہمیں اعمال 10 اعمال بتائے، تقویٰ بنا لو، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں، پھر تم استغفار کو، اللہ تمہیں روزی بڑھائے گا، تمہارا اولاد بڑھائے گا، تمہیں بارش نہریں دے گا، تم صدقہ کرو، یربی صدقات، اللہ تمہارا مال بڑھائے گا، تم نماز بناؤ تمہیں مال ملے گا، تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو تمہیں روزی ملے گی، تم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو تمہیں روزی ملے گی، تم اللہ پہ توکل کرو روزی ملے گی، تم ہجرت کرو، تم نصرت پر اللہ تمہیں روزی دے گا۔ تو میں نے اس کو بتایا الحمدللہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو تقویٰ آئے گا، تقوی سے روزی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال دیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور روزی زیادہ ہو، ماں باپ کی خدمت کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ روزی بڑھا دے گا۔ نسخہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود پڑھ، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ، سارے روزی کے مسئلے حل۔ تو جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آیا ایک کے علاوہ، جس کو اللہ نے بازار کا رستہ دکھایا، جو مانگ رہا تھا، باقی سب کو اعمال دیا۔ حضرت فاطمہ ہی دنیا لینے، آپ نے 5 کلمات دے دی۔ حضرت علی آئے بکری لینے، آپ نے 5 کلمات دے دی۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اعمال میں وہ تاثیر رکھی ہے جو کائنات کے کسی سبب، ایک عمل کائنات کا جو ہے، ایک دفعہ فرشتے، جب اللہ تعالیٰ زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، زمین رک گئی۔ تو فرشتے نے پوچھا اللہ تعالیٰ یہ اتنا طاقتور پہاڑ، اس نے زمین کو روک دیا کہ اس سے طاقتور کی چیز ہے؟ اللہ نے کہا لوہا ہے جو پہاڑ کاٹ دیتا۔ کہا اچھا لوہے سے طاقتور چیز؟ کہا آگ لوہے کو جلا دیتی۔ آگ سے طاقتور چیز؟ کہا پانی آگ بجھا دیتی۔ کہا پانی سے طاقتور چیز؟ کہا ہوا پانی کے جو ہے ٹن بادل لے کے چلی جاتی۔ کہا ہوا سے طاقتور چیز؟ کہا ایک مسلمان ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس سے بھی طاقتور چیز۔ تو مسلمان کا عمل کتنا طاقتور ہوگا، خود مسلمان کتنا طاقتور ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے خط لکھ کے دریا نیل کے پانی کو صحیح کر دیا۔ حضرت تمیم داری نے آگ، لاوا جو پھٹ رہا تھا پہاڑ کا، وہ اندر داخل کر دیا۔ آج بھی اللہ وہی ہیں اور اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کا کلام بھی وہی۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ سے لینا نہیں سیکھا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے لینے کی ایک محنت دی ہے، اللہ سے لینے کے لیے ایک طریقہ بتایا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والی محنت۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان و تقویٰ سکھاتے ہیں۔ اگر انسان ایمان تقویٰ بنا لے، سارے وعدے اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی کے بغیر عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شفا نہیں ملتی، ایک سے شروع کیے، ابھی مجھے ایک آدمی لگا جی ہم 6 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 6 کروڑ دفعہ پڑھ لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ اللہ کا پورا نہیں ہوتا۔ ورنہ اللہ دنیا تو اللہ بغیر ایمان اور تقوی کے بھی دے دیتے ہیں، جیسے دیوے کافر، جیسے بغیر بجلی کی 2 تاروں کی لائٹ نہیں جل سکتی، ایسے ایمان اور تقویٰ جب تک دل میں نہیں جائے گا کہ اللہ کا نظام ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہم عذابوں میں مبتلا رہیں گے، ایسے ہی ہم کافروں سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ بلکہ کافروں سے بھیک مانگنا تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ جو فرعون سے سونا لیا تھا، وہ سونا ساتھ لے کے چلے گئے تھے، تو سامری نے اسی سونے کو بچڑا بنایا
اس میں وہ گھاس ڈالی جو جبریل اسلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے آئی، اس کو سامری نے ڈالا بچڑے نے، اور بچڑا گھو گھو کرنے لگا، تو فرعون کے دیے ہوئے سونے ہدیے سے 90% بنی اسرائیل اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو آج جو ساری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں نا این جی اوز کے، دے رہے ہیں پیسے، اس کا تاثر کیا ہے کہ لوگ اسلام چھوڑیں گے جو آج سے میں ہو چکا۔ تو میرے دوستو، اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، ادھر تو اللہ ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سب چیزیں، بس کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق بنا لیں۔ اللہ سے تعلق کیسے بنے گا، اس کے لیے محنت کریں، وہ بہت آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ایک لوترا جو ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اس میں فساد آ جائے سارے جسم میں فساد آ جائے گا۔ خوب غور سے سنو، دل ہے وہ دل ہے وہ دل، دل کو ٹھیک کر، دل کے پیچھے پورا جسم چلتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج میں نہاری کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے آج میں امریکہ چلا جاؤں، میرا دل نہیں چاہ رہا فجر پڑھنے کو، میرا دل چاہ رہا ہے T20 ساری رات دیکھوں۔ دل چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے، دل اصل انسان کا بادشاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی محنت دل پہ تھی۔ اور عجیب بات ہے، اسلام میں ہمارے جو آج کل اسلام ہے اس میں اختلافات بہت سارے، بلکہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے۔ دو جماعتیں صحابہ کی جماعت گئی، اللہ کے نبی کا وہاں جا کے اثر پڑھنا۔ ایک جماعت نے کہا بھی قضا ہو رہی ہے، کل نبی نے کہا تھا وہاں پڑھنا، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ آج دو جماعتیں بن گئی، ایک نے وہاں پڑھی، ایک نے قضا کر کے پڑھی۔ اللہ کے نبی کا دونوں جماعتیں حق پہ ہیں۔ تو اختلاف تو ہے، لیکن ایمان اور تقوی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو انبیاء کی محنت دل میں تھی، اس کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور قرآن کی 6300 آیتیں اسی کے بارے میں، احکامات کی آیتیں 200-300 ہیں نا، حج کی چند آیتیں ہیں، نماز کی ہیں، روزے کی چند آیتیں ہیں، اور وراثت کی آیتیں ہیں، باقی سارا ایمان اور تقوی پہ۔ ایمان تقوی بن جائے، یہ دل کا آنکھ ہوتی ہے، دل کی آنکھ۔ ایک آدمی کی آنکھ کمزور ہے، اینک نہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آ رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں سانپ رسی دیں گے ایک جیسا لگے گا۔ تو آج ہمیں حق اور باطل کی تمیز نہیں، جنت جہنم کے رستے کی تمیز نہیں، کیوں کہ ہمارے دل کی آنکھ اندھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں دل میں آنکھ بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے۔ ایک سر میں عقل ہے جو ناقص ہے، ایک سر میں آنکھ ہے جو پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی اگر آگے دیکھ رہی ہو، ایک سر میں کان ہے جو دو اکٹھے بولے بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ ایک سر میں عقل ہے، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بکری کو آپ جتنی مرضی بھوکی ہو گوشت کھلائیں کبھی نہیں کھائے گی، اور ایک شیر کو جتنا مرضی بھوکا ہو گھاس کھلائیں کبھی نہیں کھائے گا۔ لیکن ایک مسلمان دیندار، اچھا پڑھا لکھا، روزہ رکھا ہوا ہے، شوگر کا مریض ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے سامنے، گلاب جامن رسگلے پڑے سارے کھا جائے گا، کیوں کہ اس کی سر کی عقل بہت ناقص ہے۔ بکری گوشت نہیں کھائے گی، شیر گھاس سے کھائے گی، سارا گلاب جامن پڑکا جائے گا، کیونکہ اس کی بیچاری کی عقل بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عجیب بات فرمائی ہے کہ میں ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لقد ذرأنا جہنم کثیر من الجن والانس، میں طے کر چکا ہوں ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اب یہ اللہ کی مرضی، لیکن بتا بھی دیا کہ ان کو ڈالنا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے سب کچھ بتایا، نہیں پیپر کون سا آئے گا یار میں نے تیاری کی ہوئی نہیں، اللہ نے پیپر آؤٹ کیا، سب بتایا۔ اللہ کہنے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن عقل سے خالی ہے۔ عقل دل میں ہوتی ہے نا، آج ہم ادھر کو سمجھ لیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن بہر ہے۔ یہ کون ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور اس سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں جس نے دل پہ محنت کی کہ جانور سے بدتر ہے۔ اور آج ہم بچپن سے دیکھ لیں، میں پڑھائی لکھائی کی ہے، کالج گیا، وہ یونیورسٹی گیا NID میں، کمپیوٹر سائنس میں پڑھائی کی، کرکٹ کی فیلڈ میں گیا، لیکن دل پہ ایک دن بھی محنت مجھے نہیں پتا کہ میں نے پوری زندگی کو، ہاں کرکٹ میں محنت ہوتی دل پہ، اس کے اندر کرکٹ ڈالتے تھے، کرکٹ سے کہا ہماری محنت، تبلیغ کی محنت، دعوت کی بالکل کھیل کی محنت ہے۔ دل کو بڑا بنا لو، اور جس کا دل چھوٹا ہو بہت بڑا کھلاڑی ہو، دل چھوٹا ہو 1 لاکھ میں کھیل نہیں سکتا۔ ہم نے آنکھوں سے اس کو فیل ہوتے دیکھا ہے کہ باہر اتنا اچھا کھیل رہا تھا، سامنے 50,000 کا میرا کھیل ہی ختم ہو گیا، وہاں بھی دل کام کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کھلاڑی عمران خان، وسیم اکرم، انضمام یوسف، ان کا دل تگڑا تھا، یہ جتنا بڑا میچ اتنا اچھے ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے جس نے، بلکہ فرمایا لا ينفع